تو آج ہم اسٹیفن ہاکنگ کی وہ مشہور زمانہ کتاب ہے نا، بریف ہسٹری آف ٹائم. جی بالکل، وہ جو 1988 میں آئی تھی اور آتے ہی چھا گئی تھی. ہاں فوراً ہی. مقصد تو اس کا یہی تھا کہ کائنات کے جو بڑے پیچیدہ راز ہیں جو صرف سائنسدان ہی سمجھتے تھے، بالکل، ان کو عام لوگوں تک پہنچایا جائے. لیکن آج ہم براہ راست کتاب پر نہیں بلکہ اس کے ایک تفصیلی جائزے پر غور کر رہے ہیں. اچھا، ہاں، یہ جاننے کے لیے کہ بھئی جائزہ نگار نے کیا محسوس کیا، کیا خاص بات لگی انہیں اس کتاب کی. اور اسٹیفن ہاکنگ ظاہر ہے ہمارے دور کے شاید سب سے بڑے جانے مانے نظریاتی طبیعت دان. جی، تو ان کا یہ کام واقعی ایک بڑا قدم تھا. تو ٹھیک ہے، آئیے اس جائزے کی روشنی میں دیکھتے ہیں. جی ضرور. اور دیکھیں اس جائزے کی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ کتاب صرف سائنس کی نہیں رہی، یہ ایک کیا کہتے ہیں ثقافتی چیز بن گئی. بالکل، لاکھوں کاپیاں دکھیں. جی ہاں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں میں یہ تجسس ہے، کائنات کو سمجھنے کی خواہش ہے. جائزہ نگار بھی یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ ہاکنگ نے کتنے مشکل سوال اٹھائے. جیسے کائنات کہاں سے آئی، وقت کیا چیز ہے، ان سب کو عام فہم بنانے کی کوشش کی. تو جائزہ نگار کون سے خاص موضوعات کو نمایاں کرتے ہیں؟ کتاب میں تو بہت کچھ ہوگا. جی، جائزہ نگار نے چند خاص نکات پر زور دیا ہے. ایک تو کائنات کا آغاز، وہ بگ بینگ والا نظریہ. ٹھیک. لیکن دلچسپ بات یہ ہے، جیسا جائزہ نگار لکھتے ہیں کہ ہاکنگ صرف یہ نہیں بتاتے کہ کیا ہوا، بلکہ وہ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا. یہ تو بڑا گہرا سوال ہے. بالکل، یہ ایک فلسفیانہ چیلنج بھی ہے. پھر وقت کی نوعیت کا ذکر ہے. یہ ہمیشہ آگے ہی کیوں بڑھتا ہے؟ ہاں، یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے. تو جائزہ نگار کے مطابق ہاکنگ نے جس طرح وقت کے تیر یعنی ایرو آف ٹائم کو سمجھایا ہے وہ کافی متاثر کن ہے. اچھا، یعنی صرف سائنس نہیں بلکہ اس کے پیچھے جو بڑے سوال ہیں ان پر زور ہے. اور بلیک ہولز، ان کا ذکر کیا جائزہ نگار نے. وہ تو ہاکنگ کا خاص میدان تھا. بالکل، جائزہ نگار لکھتے ہیں کہ ہاکنگ نے بلیک ہولز کے بارے میں جو عام سوچ تھی نا کہ وہ بس چیزیں نگلتے ہیں، اسے چیلنج کیا اور بتایا کہ وہ تو توانائی بھی خارج کر سکتے ہیں، جسے ہاکنگ ریڈیشن کہتے ہیں. اچھا. جی، اور جائزہ نگار کے مطابق یہ ہاکنگ کی بہت بڑی دریافتوں میں سے ایک ہے. زبردست. اور پھر وہ متحدہ نظریے یعنی یونیفائڈ تھیوری کی تلاش. ایک تھیوری جو سب کچھ سمجھا دے. بالکل، ایک ایسی واحد تھیوری جو کائنات کی تمام قوتوں اور ذرات کو ایک ہی قانون میں بیان کر دے. جائزہ نگار بتاتے ہیں کہ ہاکنگ نے اس تلاش کی اہمیت اور اس کی مشکلات دونوں کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے. یہ بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے کہ اتنے مشکل موضوعات کو ایک عام قاری کے لیے کھول کر رکھ دیا گیا. کیا جائزہ نگار نے ہاکنگ کے لکھنے کے انداز پر کچھ کہا؟ کیونکہ اصل کمال تو وہی ہوتا ہے. جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے اور جائزہ نگار اس کی تعریف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہاکنگ نے زبان بہت سادہ رکھی، مثالیں روزمرہ کی دیں. وہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہاکنگ قاری کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ کائنات کی سیر کروا رہے ہوں. واو. یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جائزہ نگار کے مطابق ہاکنگ فلسفیانہ سوالوں سے گھبراتے بھی نہیں ہیں. اچھا، جیسے کائنات کی تخلیق میں خدا کا کیا کردار ہو سکتا ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں، اگرچہ بہت محتاط انداز میں. یعنی یہ صرف فزکس کی کتاب نہیں، یہ تو سوچنے پر اکساتی ہے. بالکل، یہ سائنس سکھانے کے ساتھ ساتھ سائنسدان کی طرح سوچنا بھی سکھاتی ہے. تو کیا جائزہ نگار یہ بھی بتاتے ہیں کہ پڑھنا کتنا آسان یا مشکل ہے؟ مطلب کیا کوئی بھی پڑھ سکتا ہے؟ ہاں، اس پر جائزہ نگار نے کافی ایماندارانہ بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر تو کتاب ذہن کھول دیتی ہے، لیکن یہ بھی مانتے ہیں کہ کچھ حصے جہاں شاید زیادہ ٹیکنیکل باتیں ہوں. جی، خاص طور پر جہاں ریاضیاتی تصورات آتے ہیں، وہ عام قاری کے لیے شاید اب بھی تھوڑے مشکل ہوں. ٹھیک. لیکن وہ فوراً یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاکنگ کا انداز اتنا واضح ہے، اتنا صابرانہ اور کہیں کہیں تو مذاق بھی ہے. اچھا، مذاق بھی؟ جی ہاں، ہلکا پھلکا سا. تو قاری ہمت نہیں ہارتا. جائزہ نگار کے الفاظ میں یہ سائنس، تجسس اور فلسفے کا ایک نایاب امتزاج ہے. زبردست. اور یہ سارا کمال، جیسا جائزے میں بھی ذکر ہے، 200 سے بھی کم صفوں میں. اوف واہ،
یہ تو واقعی کمال ہے، مختصر بھی ہے۔ جی، یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو کم الفاظ میں بڑی بات کہہ دینا۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اگر ہم جائزہ نگار کی بات کا خلاصہ کریں تو یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ جائزہ نگار تو بہت واضح طور پر کہتے ہیں یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے دل میں کائنات، وقت، بلیک ہولز، بڑے سوالات۔ جی، وجود کے بڑے سوالات کے بارے میں ذرا سا بھی تجسس ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ سائنس کے طالب علم ہوں، بس ذہن کھلا ہونا چاہیے۔ جائزہ نگار کے مطابق یہ کتاب شاید آپ کو جوابات سے زیادہ اچھے سوالات دے دے۔ بالکل، اور شاید یہی ایک اچھی گہری کتاب کی پہچان ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ A Brief History of Time اس جائزے کی نظر سے ایک ایسی کوشش تھی جس نے سائنس کے مشکل ترین تصورات کو ماہرین کے حلقے سے نکالا اور عوام تک پہنچایا۔ جی، اور یہ کوشش لگتا ہے کافی کامیاب رہی۔ جی ہاں، اور اس پوری گفتگو کے آخر میں ایک سوال شاید چھوڑا جا سکتا ہے جو اسی جائزہ سے ابھرتا ہے کیا؟ کہ جب ہم کائنات کی اس وسعت، وقت کی ان گہرائیوں اور اپنے ہونے کی حقیقت پر غور کرتے ہیں جیسا یہ کتاب ہمیں کرنے پر مجبور کرتی ہے، تو کیا یہ سوچ ہمارے روزمرہ کی زندگی کو دیکھنے کا انداز بدل سکتی ہے؟ یعنی ہماری چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، خوشیاں۔ جی، کیا یہ ہمیں ایک وسیع تر زاویہ نظر دیتی ہے؟ شاید اس پر سوچنا بھی اس کتاب کا ایک اہم۔ ناظرین سے کچھ بہت سیدھی سادی چیزیں کرنے کو کہا گیا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور وہ جو ہوتی ہے نا گھنٹی، اس کا آئیکن بھی دبا دیں۔